نواب صاحب کھانے کے شوقین تھے۔ کھانا شروع کرتے تو بڑی مشکل سے ہاتھ کھینچتے۔ چند دن پہلے پرانا باورچی کام چھوڑ گیا تو بڑی مشکل پیش آئی۔ اخبار میں اشتہار دیا کہ لذیذ پکوان تیار کرنے والے باورچی کی ارشد ضرورت ہے۔ مناسب تنخواہ کے ساتھ رہنے کے لیے کمرہ اور کھانے کی سہولت بھی دی جائے گی۔ اخبار میں اشتہار دینے کی دیر تھی کہ بے شمار باورچی حاضر ہو گئے۔ انٹرویو لینے والوں میں نواب شاہ سمیت ان کے دو چار پیٹو قسم کے دوست بھی شامل تھے، جو اکثر دسترخوان پر نواب شاہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ صبح سے عصر کا وقت ہو گیا۔ آخر انٹرویو کمیٹی نے ایک باورچی کا انتخاب کر لیا۔ نام تو جان محمد تھا، لیکن اس کے بقول پیار سے سب جانی کہتے تھے۔ جانی بہت خوش تھا۔ نوکری، کمرہ اور کھانا ملنے کی خوشی تھی۔ رات کا کھانا تیار کیا اور ایسے ایسے پکوان تیار کیے کہ گھر میں ہر طرف دیسی گھی کی خوشبو پھیل گئی۔ نئے باورچی کے نئے نئے کھانے دیر سے ہی صحیح دسترخوان پر سج گئے۔ جانی نے اپنے ہنر کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ ایسے کھانے اور پکوان دسترخوان پر سجے تھے کہ نواب صاحب اور ان کے دوست سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ شروع کہاں سے کریں۔ نہاری بھی تھی۔ دیسی گھی کے بخار نے اس کے ذائقے اور لذت میں اضافہ کر دیا تھا۔ انہوں نے بے صبری سے پلیٹ نہاری سے بھر لی۔ نواب صاحب کو نہاری اتنی پسند آئی کہ کچھ اور لینا بھول گئے، حالانکہ سامنے اور کھانے بھی رکھے تھے۔ ایک دوست نے ٹوکا کہ نواب صاحب اتنی چکنائی ایک وقت میں نہ لیں، طبیعت خراب ہو جائے گی، مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ سبھی نے خوب ڈٹ کر کھایا۔ جانی دل دل میں خوش تھا کہ اس نے اپنے مالک کا دل جیت لیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر یہ لوگ قہوہ پینے میں مصروف ہو گئے، لیکن اس سے قبل میووں سے سجا گاجر کا حلوہ پیش کیا گیا۔ یہ بھی اتنا لذیذ تھا کہ کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ دیگر مہمان قہوہ پینے لگے تھے، لیکن نواب صاحب نے ایک بار پھر پلیٹ حلوے سے بھر لی تھی۔ نواب صاحب، مجھے خطرہ ہے کہ آپ اتنی چکنائیاں لے رہے ہیں۔ خدا نخواستہ جگر خراب نہ ہو جائے۔ انہی کے دوست نے چسکی لیتے ہوئے انہیں ایک بار پھر ٹوکا، چھوڑو بھائی، دفع کرو جگر کو۔ اس وقت جو مزہ آ رہا ہے بس نہ پوچھو، نواب صاحب نے جواباً کہا۔ جسم میں موجود سب سے بڑا عضو جگر ہے، اس نے سن لیا تھا۔ انسانی جگر بچپن سے لے کر جوان ہونے تک ہر 5 سال بعد 5 سینٹی میٹر بڑھ جاتا ہے اور 15 سینٹی میٹر بڑھ کر رک جاتا ہے۔ اس وقت اس کا وزن تقریباً 1.4 کلو گرام ہو جاتا۔ اس عضو نے ساری زندگی نواب صاحب کے جسم میں سے زہریلے مادہ خارج کرنے، خوراک ذخیرہ کرنے اور بل نامی رطوبت پیدا کر کے چکنائیوں کو قابل ہضم بنایا۔ بائل ایسی رطوبت ہے جو کھائے ہوئے چکنائیوں کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نواب صاحب حلوے کا مزہ لیتے رہے، جس سے سارا وزن چھوٹی آنت پر آ پڑا۔ جگر نے بال خارج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نواب صاحب کے دوست اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ حویلی میں سب بھی سو رہے تھے۔ جانی بھی تھک کر سو گیا تھا۔ نواب صاحب کمرے میں خاصی دیر سے چہل قدمی کر رہے تھے۔ نیند کوسوں دور تھی۔ غذا ہضم کرنے میں چھوٹی آنت کو مشکلات کا سامنا تھا۔ حالانکہ لیپیز نامی ہمراہ انزائم چھوٹی آنت میں چکنائیوں کے ہاضمے پر مقرر تھا، لیکن بائل کو بغیر ہضم کرنے کا عمل سست تھا۔ اب تو نواب صاحب کو کھٹی ڈھکار آنے لگی تھی، جس سے طبیعت میں بھاری پن پیدا ہو گیا تھا۔ رات جاگتے گزاری۔ صبح معارج کو حویلی میں طلب کر لیا۔ اچھی طرح
طبی معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ جگر ناراض ہے۔ معالج نے ہدایت کی کہ کچھ دن پرہیزی غذا کھانی ہوگی۔ یہ کہہ کر کڑوی کسیلی دوائیں تھما دیں۔ اگلی رات آ پہنچی۔ نواب صاحب کو ذرا بھر افاقہ نہ ہوا تھا، بلکہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آخر چھوٹی آنٹ نے گردوں سے درخواست کی اپنے دوست جگر کو راضی کرے۔ گردے جسم سے نائٹروجنی فاضل مادے خارج کرتے ہیں، اس کا کام میں جگر ان کی مدد کرتا ہے۔ گردوں کو رحم آ گیا، انہوں نے جگر سے درخواست کی جو قبول کر لی گئی۔ جگر نے رطوبت خارج کی جو پتے گل بلینڈر میں جمع ہوئی اور چکنائیوں کو فیٹی ایسڈز میں توڑنے کے لیے چھوٹی آنٹ کی مدد کرنا شروع کر دی۔ آخر 2 روز بعد نواب صاحب کا ہاضمہ مکمل ہوا اور خدا خدا کر کے انہوں نے صحت پائی۔ نواب صاحب اب کھانے پینے میں بے احتیاطی نہیں کرتے اور چٹخارے کے جال میں پھنس کر صحت کو تباہ نہیں ہونے دیتے۔